بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی اور میرے ساتھ ہیں معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر سب مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا اور تاریخ انسانی میں منفرد مواقعات مدینہ قائم فرما کر اثار اور قربانی کی لازوال داستانیں رقم فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت قرار دیتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے اور تفرقے سے بچنے کا حکم دیا۔ مفہوم یہ ہے کہ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ بے شک اللہ ہی نجات دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام مشکلات اور مسائل کا حل نکالنے والا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کے مسائل کے روحانی حل کے لیے ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے رجوع کرتے ہیں۔ جی علامہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ جی، آپ کی طبیعت سنائیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی ماشاءاللہ پروگرام جو ہے دن دن لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کا کریم کرم ہے۔ میں کل ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میرا وہ تھوڑا سا تکلیف زیادہ بتائی ہے، آپ بھی دعا کریں اور میں قارئین سے بھی کہوں گا، ناظرین سے بھی، وہ بھی میرے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک چاہے گے تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے۔ جی علامہ جی، یہاں پہ تو بڑا پذیر ہے کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا پروگرام کو۔ آپ کے حوالے سے کیا ہے، آپ کو بھی فون کا آئے کہ کوئی کسی نے کیا، آپ بتاتے ہیں؟ شکریہ۔ میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین کا جو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام یا فیس بک پر یا ہم جنہیں دوستوں کو بھیجتے ہیں پروگرام وہ دیکھتے ہیں، ان تمام میں بہت سے دوستوں نے مجھے خاص طور پہ اس پروگرام کی افادیت کے بارے میں ضرور بتایا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے سید ہیں، اسلام آباد کے خطیب ہیں ماشاءاللہ، سید مہر علی شاہ صاحب، اور ان کا مہر علی جو نام ہے پیر مہر علی گولری کی نسبت سے ہے، اور بہت ہی نیک اور بہت ہی اللہ والے ہیں، عالم دین ہیں۔ انہوں نے اس ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے اور بہت دعائیں دی ہیں، اور خاص طور پر شاہد ندیم صاحب کو اور صحرائی صاحب کو کہ بھی بہت اچھا انداز ہے پروگرام پیش کرنے کا، اور دیگر بھی وہ پروگرام انہوں نے آپ کے دیکھے ہیں، تو میں اس کے لیے ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ہم سے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے۔ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخصیت ہے راجہ شاہپال، ان کا نام ہے، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپوزٹ ان کی ایک شاپ ہے گروسری کی، اور وہ سامنے ان کے جب دکان پہ جاؤ تو بالکل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مقام مقدس اور وہ شہدائے احد کی تمام قبریں نظر آتی ہیں، تو انہوں نے ہمارے پروگرام کو بہت ہی پسند کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پر اپنے فیملی کے لیے اپنے بیٹا جو ان کا ابھی یہاں راجدل میں رہتا ہے، ہیرا بیٹی ہے، یا ان کے سمدھی ہیں جتنے بھی رشتے دار ہیں، اور پاکستان میں خاتون نے اپنی بیگم صاحبہ کی طرف سے بھی ہمارے پروگرام کو بھی پسند کیا ہے اور خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں میاں حاجی حبیب سیالوی صاحب،
انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے اور ریکارڈڈ کر کے یہاں آپ کے لیے ایک پروگرام بھیجا ہے جو اس وقت میں نہیں سنا سکوں گا، لیکن ان کی طرف سے بہت دعائیں، اور وہ ہمارے لیے پروگرام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی، اور وہ اپنے تمام پاکستان میں جتنے بھی دوست ہیں ان کے سیاسی سماجی اور ان کے لیے بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ میاں حبیب شادی صاحب آپ کا شکریہ، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے، اور آپ ہمارے لیے مسجد نبی علیہ السلام میں دعا فرماتے رہیں۔ جبل احد سے مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں جنہیں بہت ہی محبت سے بہت ہی خوبصورت ان کا چہرہ ہوتا ہے، وائٹ روز میں کہتا ہوں، ابو حسن صاحب جو ہے انہوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے، اور وہ ہمارے صحت کے لیے بھی، اپنی صحت کے لیے بھی، ان کی صحت بھی خراب ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں اچھی جگہوں سے، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ لوگ جو بڑے حجاج کو خدمت کر رہے ہیں وہ ہمیں وہاں سے مدینہ سے یاد کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ جبل احد میں ہوتے تھے چودھری یاسین گجر صاحب، تو انہوں نے بھی ہمارے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے۔ دبئی سے محمد ابراہیم برلو صاحب، انہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے۔ مکہ المکرمہ سے ہمارے بزرگ دوست ہیں جو بہت عرصے سے مکہ المکرمہ میں ہیں، جب وہ مکہ میں ہوتے ہیں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ دن جب ان کی صحت کا دن کے علاوہ کوئی ایسی بات ہو یا کہیں گئے ہوئے ہوں تو وہ ہر روز پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ طواف کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کا، اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور جناب عبداللہ ابڑو صاحب اور ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے سفارتکار ہیں پاکستان کے، فیصل ابڑو صاحب، ان کے لیے خاص طور پر انہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہوئے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ ہمیشہ پروگرام بھیجتا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ماشاءاللہ وہ فرماتے ہیں اللہ ان کو خوشی عطا فرمائے، عزتوں سے اللہ تعالیٰ تمام ہمارے دیکھنے والوں کو کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فیصل یہاں لندن سے ہمارے راجہ شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 دن پہلے، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے سوچ رہا تھا ہمارے بارے میں، تو کہتے ہیں میرا ایکسیڈنٹ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوا، اللہ نے مجھے بچا لیا، گاڑی کا تو نقصان ہوا لیکن اللہ نے ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ انہوں نے اب دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کے لیے پسندگی کا حکیم اصغر صاحب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسٹل برطانیہ سے راجہ طاہر محمود صاحب اور ان کی اہلیہ پروگرام کو ہمارے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو خوشائند کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہے، اور دعاؤں کے لیے خاص طور پہ کہا ہے۔ مسجد نبی علیہ السلام میں ہمارے نذیر بھائی ہیں ملتان کے، جو علی شیر صاحب ہیں ہمارے سندھی، ہمیشہ مسجد نبی علیہ السلام میں اثر سے لے کر عشاء تک موجود رہتے ہیں۔ محمد قاسم صاحب ہیں جو روزہ اطہر میں بیٹھتے ہیں، اور ان کے تمام ساتھی پروگرام میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مکہ المکرمہ میں جو ابھی حج سے آئے ہیں آئرلینڈ سے ہمارے وسیم بھائی صاحب، انہوں نے خاص طور پہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ حاجی نذیر برڈو صاحب، ان کے تمام رفقا، اور بھائی عابد انجینئر صاحب، اور کے لیے خاص طور پر وہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم آخر میں دعا کریں گے آج۔ جی اب ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم پہلا سوال علامہ جی ٹورنٹو کینیڈا سے ہے۔ عالیہ خان کا کہنا ہے کہ میری عمر 30 سال ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں بہت غلط ملت سوچتی رہتی ہوں، رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی، اور آدھی رات چھت کو تکتے ہوئے سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے، عجیب سے وہم اور خیالات ستاتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی طرح نارمل زندگی گزار سکوں؟ جی علامہ جی۔ بہرحال جب انسان اپنی جو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ ہوتی ہے اس سے جب ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اپنے جو توقعات ہیں وہ دنیا کے اندر دنیاوی طور پر وہ بڑا بننے کی، کہ یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور مجھے بہت اچھا کروڑ پتی
شوہر مل جائے یا ساتھی مل جائے، اس طرح کے جب خیالات ہوتے ہیں تو پھر یہ وسوسے انسان کو ڈستے ہیں، کیونکہ وسوسہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے ہر طرح سے کرتا ہے، خاص طور پہ عورتوں پر تو وہ بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں تو ہم پہلے تو ہم سے عرض کریں گے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ وضو کریں گی تو وضو کے بعد جو ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت ضرور پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایک دفعہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد یا فجر کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس طرح سے پڑھیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ بھی بن جاتا ہے، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اور کوشش کریں کہ اکیلی نہ رہیں، اور نیک لوگوں سے، اور ہمارے جو سکرین کے اوپر جو نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر اپنا نام، والدہ کا نام بھیجیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صاف کر کے کوئی عمدہ ترتیب اور طریقہ بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، آمین۔ جی اگلا سوال اٹلانٹا امریکہ سے توبہ نواز کہتی ہیں کہ میں الحمدللہ بہت اچھے گھرانے سے ہوں، لیکن میں احساس کمتری کا شکار ہوں۔ میں دوسروں کو خود سے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میرے اندر منفی رویہ جاگ اٹھتا ہے اور دوسروں کے خلاف کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں۔ اس کا کوئی حل بتائیں، کوئی علاج فرمائیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور نارمل سی زندگی گزار سکوں۔ دیکھیے جی، یہ جو آپ کو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے ایگو۔ اب آپ کی ایگو ذرا تھوڑا آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ سے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں، خاص طور پر اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور ماں باپ جب بول رہے ہوں تو اپنی آواز کو ان سے نیچا رکھیں، کیونکہ ماں باپ سے آواز کو اونچا رکھنا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو خاص طور پہ ایک وظیفہ عرض کروں گا کہ آپ اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے 110 مرتبہ کسی بھی وقت، اور کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا تصور جو کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں اور رب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، تو آپ دوسروں کی عزت کریں گی تو اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا۔ اللہ پاک آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جی۔ جی اگلا سوال لندن سے انور سعید کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی عمر 15 سال ہے اور اس کو دورے پڑتے ہیں، بہت علاج کرایا ہے مگر افاقہ نہیں ہو رہا، عامل حضرات کو بھی دکھایا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سایہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں۔ آپ کی تعریف سن کر آپ سے رابطہ کیا ہے، کوئی علاج فرمائیں اور میری بچی کی حالت درست فرمائیں۔ جی علامہ جی۔ دیکھیے جی، میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو آپ کا مسئلہ بچے کا یہ تھوڑا گمبھیر ہے، کئی چونکہ لوگوں سے علاج بھی کروایا تو عاملوں سے، اس کی وجہ سے بھی جنات اور شیاطین کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسکرین پر جو نمبر ہے آپ اس نمبر کو نوٹ فرمائیں، اور اس نمبر پہ آپ اپنی پوری بچی کا نام، اپنا نام اور پورے تکلیف لکھیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا کمپلیٹ علاج کریں گے۔ کوئی جنات اور یہ جو جادو ہے اس کا علاج ہم قرآن و سنت سے الحمدللہ کرتے ہیں، تو یہ اب تک کا جو رزلٹ ہے 100% تو اللہ کی ذات ہے، وہ قادر ہے، قدیر ہے، لیکن اللہ ہم پر مہربان ہے، ہماری لاج رکھ لیتا ہے، تو 80 سے 90% تک رزلٹ ہمارے صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمت دے۔ اس دوران میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کروں گا کہ یہ کہیں یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیر بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیر بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یہ جو ہے وہ 41 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے آپ بھی اور بچی بھی اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ
اللہ پاک کا کرم ہوگا. خاص طور پہ ہم سے رابطہ کریں, ہم اس کو تفصیلی دیکھیں گے کہ کیا بات ہے انشاءاللہ. جی جی علامہ جی مانچسٹر سے آبدہ پروین کہتی ہیں کہ خامد شراب پینے کا عادی ہے, شراب پی کر گالی گلوچ کرتا ہے, طلاق تک دے دیتا ہے, اگلے دن معافی مانگ کر پھر رجوع کر لیتا ہے. یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. ہمارے بچے ہیں اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے مسئلے کا کوئی حل بتائیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. جی علامہ جی. دیکھیے جی, یہ جو نشہ ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے, اسی لیے اللہ نے اس کو قرآن حکیم میں فرقان مجید میں حرام قرار دیا ہے. اور شراب کو ام الخبائث بھی کہا ہے کہ شراب پی کے انسان نشے میں اور فور بکتا ہے, کفریہ کلمات بکتا ہے, تمام رشتے ناطے جو بھول جاتا ہے, لیکن جب ہوش آتی ہے تو پھر تو وہ توبہ کرتا ہے. دیکھیے آپ جب وہ اس حالت میں ہوں, شکر کی حالت میں ہوں, تو ان سے اجتناب کیا کریں, کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بالکل نہ جھگڑے جھڑپیں اور احتیاط کریں. اور میں خاص طور پر آپ کو یہ وظیفہ عرض کروں گا کہ آپ آیت الکرسی ایک دفعہ اور آخری رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا اس کو ایک دفعہ پڑھ کے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اپنے خاوند کے اوپر دم کیا کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک کرم فرمائیں. یہ واقعی آپ کا مسئلہ یہ اللہ نے آپ کو اس کا اچھا اجر دیں گے, آپ اس فرمانبرداری کرتے رہیں. اگر مزید آپ چاہتی ہیں تو ہمارے اسکرین پہ جو نمبر ہے اس نمبر سے رابطہ کریں, تو انشاءاللہ آپ کو ہم مزید قرآن و سنت میں سے کوئی ایسی چیز بتائیں گے جو اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے. جی اگلا سوال برمنگم سے بہن نے اپنا نام چھپانے کا کہا ہے کہ کہتی ہیں کہ ایک دن تنہائی میں اپنے کزن کے ساتھ بہک گئی تھی, اس کے بعد سے تنہائی میں ملاقات کا سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے بعد بریک اپ ہو گیا اور میرا کزن نے مجھے چھوڑ دیا اور کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اپنا تعلقات بنا لیے. میں امید سے ہو گئی وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں کیا کروں, ابارشن کرا لوں, کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی رہنمائی فرمائیں, کوئی تدبیر فرمائیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. جی علامہ جی. دیکھیے جی, اب آپ کو کوئی برا کہنے میں جو آپ نے کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا. پہلے زمانے میں ہی ہوتا تھا, جاہلیت کے زمانے میں بھی دین نہ جاننے والے بھی لوگ اپنے کزنوں کو اپنا بہن سمجھتے تھے اور کبھی بھی ان کے ساتھ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتے تھے. آج یہ وقت ایسا آ گیا ہے, یہ بہت, آپ اکیلے نہیں, بہت لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوئے ہیں. اسی لیے دیور کو جو ہے وہ بھی گھر میں سانپ قرار دیا گیا ہے. شوہر جب نہ ہو تو دیور بھی وہ اس طرح سے اجتناب کرے, پردے کی پابندی کرے. اب آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بہت ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ اسلام میں ابارشن بھی حرام ہے اور جو آپ کی کیفیت ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے. تو اس کے لیے ہمارے اس نمبر کے اوپر جو اسکرین پر آ رہا ہے اس پہ ہم سے رابطہ کریں, تو انشاءاللہ تعالی صاحب زادہ عرفان مصطفیٰ صاحب اس کو اسیس کریں گے. اگر یہ مجھ تک آنا ہوا تو مسئلہ یہ میں انشاءاللہ آپ کو کروں گا. اس وقت تک میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ تیسرا کلمہ اور استغفار کی آپ درود شریف کی ایک ایک تسبیح پڑھ کے اور جو ہے اللہ سے تنہائی میں گڑ گڑا کے رو کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی لاج رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ستاری کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا فرمائے, کوئی ایسا ساتھی آپ کو مل جائے جو آپ اور اپنی عزت کو سنبھال لے. آمین. جی علامہ جی, آگے اگلا سوال جو ہے وہ کراچی سے عبدالاسلام پوچھتے ہیں کہ میری کمائی میں حرام کی کمائی شامل ہوتی ہے, لیکن کوئی نہیں جانتا اس کمائی سے حج و عمرے جو ہے وہ کر سکتا ہوں اور صدقہ خیرات بھی میں ویسے دیتا ہوں. میری مجبوری اللہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. کیا ایک اچھی نیت کے ساتھ سب کچھ قبول ہو جائے گا؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ میں اکثر کیا کرتا ہوں. یہاں برطانیہ میں مجھے ایک لطیفہ یاد ہے, پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے
ایک شخص جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھوتا اور ایک انگریز خاتون کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے تو سڑک پہ چل رہا ہے تو گاڑی روکی اس نے. ہم نے گاڑی روکی تو اس نے کہا جناب یہ بتائیں کہ یہاں حلال کوئی فوڈ ہے؟ میں حلال کھانا چاہتا ہوں، حرام نہیں کھانا چاہتا. تو میرے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی ہنسے، لیکن میں نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ ان کو کم از کم تھوڑی سی بات کرو. یہ جو حرام ہے وہ ایک قطرہ، آپ پوری کھیر کی دیگ پکائیں اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں وہ ساری خراب ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ حرام کی کمائی کا نہ تو کوئی نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی کوئی عمرہ قبول ہوتا ہے. اور جب آپ عمرے پر جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ سلام پیش کریں گے تو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ آقا میں حرام کھا کے تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں آپ کی نافرمانی کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اللہ کے گھر میں جب وہ اللہ کے سامنے کہے گا لبیک اللہم لبیک، تو یا اللہ میں حرام کھا کے تیری نافرمانی کر کے تیرے دروازے پر یا اللہ تو مجھے تو کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے استغفار کریے اور حرام کے پیسوں سے عمرہ بالکل نہ کیجیے. عمرے پہ جانے کا شوق ضرور ہے ہر کسی کو، لیکن بھائی ایک طرف تو لوگ، مجھے کسی نے کہا کہ پاکستان میں اتنے لوگ حاجی ہیں، حج کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی بھوک کا، لوگوں کے پیاس کا فائدہ اٹھاتے ہیں غربت کا، اور ہر جمعے کو جو ہے یا ہر مہینے کے پہلے جمعرات کو مدینے جہاز میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کے واپس آتے ہیں. ایسی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمان جو ہے وہ شکار ہے. آپ دیکھیں خدشات کے شکار ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے بچے نافرمان ہوتے ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے پاکستان کے اوپر اپنی کرم نوازی فرمائی کہ حالیہ جو ہے بھارت کے ایسے شب خون کے موقع کے اوپر سب نے قرآن کو تھاما اور جو ہے بنیاد مخصوص جو ہے قرآن کی آیت کے مطابق جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی. اللہ نے فتح یابی عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ یہ اجتماعی طور پر ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو میری درخواست ہے کہ آپ حرام کو نکالیں، دیکھیں کہ پھر اللہ آپ کو کیسے برکت دیتا ہے، اللہ آپ کے لیے کیسے خزانے کھولتا ہے. کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بھی گئے، اللہ کے مہمان بھی بنے، اللہ کے رسول کے مہمان بھی بنے. انشاءاللہ آپ کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. کوشش کریں آج سے ہی سچے دل سے توبہ کر کے حرام کو چھوڑ دیں اور حلال کی طرف جائیں. اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا اور ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ ہم سے اس ٹیلی فون پر جو ہمارا اسکرین پہ اس کو محفوظ رکھیں. آپ ہم سے کہیں گے کہ ہم بھی آپ اختتام پروگرام میں آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. جی اگلا علامہ جی سوال دبئی سے اظہار قاضی کہتے ہیں کہ ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، اچھی تنخواہ کے ساتھ ٹپ بھی ملتی ہے، لیکن میں ٹپ کا مالک کو نہیں بتاتا. اگر وہ دیکھ لے تو پوچھنے پر کم بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اچھی سروس پر میری جائز کمائی ہے. کیا یہ بات درست ہے اور میں اس طرز عمل کو ہی جاری رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ ٹپ کا رواج جو ہے وہ بڑے بادشاہ یا جو دریا دل لوگ ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ دیتے ہیں. اور ہمارے تو پاکستان میں تو یہ اس ٹپ کو جو ہے نا یہ تحفے تحائف ملتے ہیں اس کے بھی توشہ خانے میں جاتے ہیں تو اس کے بھی بڑے بڑے جھگڑے ہیں اور بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مالک آپ کو تنخواہ دیتا ہے یہ، اور آپ نے جو کھانا سرو کیا وہ اس ٹرے میں بہت اچھے انداز میں اٹھا کے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ پانی لا دیجیے، آپ نے سر کہہ دیا تو وہ جو ہے وہ خوش آمد سے ذرا خوش ہوا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اتنا کھانا جو خوبصورت بنا ہے، جو لذیذ کھانا بنا ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہوا ہے وہ تو باورچی نے بنایا اور اس باورچی کے لیے کی جو منتظم ہے وہ مالک ہے. اس لیے ٹپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ مالک کے علم میں ہونا چاہیے، یا مالک آپ کو اجازت دے تو حلال ہے، ورنہ آپ وہ ٹپ لے کے اپنے مالک کے سامنے رکھیے اور ان سے کہیے کہ یہ ٹپ ہے. تو میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ ٹپ جو ہے اس کو وہ شام کے وقت تقسیم کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے. اور وہ سب میرے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نقصان ہوا ہے اپنے ریسٹورینٹ میں، لیکن میرے جتنے بھی یہاں کام کرنے والے باورچی ہیں
बहरे हैं, उनको फायदा होता है, क्योंकि शाम को जो टिप मिलती है मैं उन सब में तकसीम कर देता हूँ। तो ये मालिक के लिए भी अच्छी बात है कि वो ये एक तरह का वो करे कि वो टिप तकसीम करे। लेकिन आप ने अगर चोरी की, फिर आप मत सोचे ना झूठ बोलेंगे तो झूठ का तो फिर गुनाह होगा। तो इसलिए इसे जायज न कराते हैं, नाजायज चीज को हीलो मानो से जायज न कराते हैं। जो नाजायज है वो नाजायज है, जो हराम है वो हराम है। हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। हम इन बंदे हैं उसके, वो मालिक है, खालिक है, लेकिन हराम चीजों को छोड़ हलाल चीजों की तरफ आएंगे, वो मालिक आपको इतना खुश होकर इतना कुछ देगा कि आप समाया नहीं जा सकेंगे। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। जी लावन जी, सवालों का सिलसिला अब ख़त्म होता है। अब हम नाजरीन अब डॉक्टर अल्लामा अजीम जी से गुजारिश करेंगे कि लोगों को आपकी रूहानी जो है वो रहनुमाई के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत रहती है। आप सब के लिए दुआ फरमाएं। मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर ये जो दुआओं का सिलसिला है, इतने ज्यादा मेरे दोस्तों ने मुझे टेक्स्ट किया, मैंने अभी देखा तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने दरखास्त की है दुआ की जाए, और सबके नाम नहीं लिए जा सकते। तो इसलिए आपके लिए जो भी प्रोग्राम आपके पास आ रहा है, सैयद मेहर अली शाह साहब हमारे खतीब हैं, वो तो खुद दुआओं का मंबा है, और उनसे तो हम खुद अर्ज करेंगे कि वो हम हमारे लिए दुआ करें। और राजा अहमद शाह, जो राजा शाहपाल साहब मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम में जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, और हमारे जो मियाँ हबीब हाजी हबीब शालवी साहब मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम में, हाजी नजीर बुर्रो साहब हमारे लिए जो दुआएं कर रहे हैं, जितने भी ये दोस्त हमारे दुआएं कर रहे हैं, हजरत अबू हसन साहब हैं, मोहम्मद यासीन साहब हैं, और लंदन से राजा शबीर साहब हैं, ब्रिस्टल से ताहिर साहब हैं, और इसी तरह से मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम से हमारे एक नजीर भाई हैं, वो जो हर जुमेरात को पीर को वो जो वहाँ सुफरा लगता है उसके लिए वो सामान लेकर आते हैं अपने अरबी बुजुर्ग के साथ। हमारे हाजी अली शेर साहब जो है, ये कंबर शहर के लाड़काने के सिंध के रहने वाले हैं। भाई कासिम साहब हैं मुल्तान के। यानी ये सारे के सारे लोग जो हैं, और मक्का मुकरमा से अब्दुल्ला अबड़ो साहब हैं। जितने भी दोस्त हैं, कई दोस्तों के नाम जिनके रह गए हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे जब भी नमाज पढ़ता हूँ या कुरान पढ़ता हूँ, तो आप लोगों के नाम लेके तसव्वुर करके अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई खूबी नहीं है, या अल्लाह मुझे तो दुआएं भी मांगनी नहीं आती, और मैं तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह QTV की मेहरबानी है कि ये रूहानी मसाइल में मुझे अल्लाह ने तौफीक दी। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने मुझे लाइव प्रोग्राम में कई सालों तक अल्लाह के बंदों की खिदमत करने की तौफीक दी। मैं अल्लाह की कलाम से, कुरान से, हदीस से दोस्तों को उनके मसाइल के लिए बताता हूँ, और फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तू लजपाल है, तो बे औलादों को औलाद अता फरमा, और बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, नाफरमानों को अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तौफीक दे, और मियाँ बीवियों में जो उन्होंने सुलह नहीं है उनमें आपस में सुलह अता फरमा, जिनकी शादियां नहीं है अल्लाह उनकी शादियां हो जाए। और ए अल्लाह तू जो रिस्क कमाते हैं उनको हलाल रिस्क में से अता फरमा, क्योंकि रिस्क तो तू ही देता है। और ए अल्लाह जिस बंदी ने अल्लाह हमसे रुजू किया, हमसे राब्ता किया, या QTV के हमारे लाइव इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको देखकर हमसे राब्ता किया, या अल्लाह उनकी मुश्किलात को तो हल फरमा। अल्लाह मैं तो सबसे आजिज बंदा हूँ, खुद बीमार हूँ, अपने लिए भी दुआ के लिए आप सबसे दरखास्त करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम में दर्जनों मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते, और कादिया जिलानी इस्लामिक सेंटर में हर जुमेरात को हमारे जो है दर्जनों दोस्त जो है वो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं और खुश होते हैं। और कई हमारे जो है दोस्त बहनें भाई, उन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है। मैं खुद को बहुत आजिज समझता हूँ, और इस इज्जत को मैं तकब्बुर का जरिया नहीं बनाता। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे तकब्बुर से भी बचाए, रिया से बचाए, गुरूर से बचाए, आपके लिए और अपने लिए। अल्लाह की रजा के लिए मुझे दुआएं करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुझसे भी राजी हो जाए और आपसे भी राजी हो जाए, और हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर अदब के साथ, हलाल रिज़्क के साथ जाने की और वहां पर दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला गजा के मजलूम उन बच्चों की अल्लाह दाद नसीब फरमाए, शहीदों को अल्लाह अजर अता फरमाए, और जालिमों को उनके जुल्म से रोक दे। और पाकिस्तान और भारत में जो टेंशन है अल्लाह इसको भी खत्म फरमा, कश्मीरियों को आजादी अता फरमा। जहां जहां मुसलमान
आबाद हैं। अल्लाह उन छोटों बड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। हमारे क्यूडी प्रोग्राम को देखने वाले जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, शाहिद नदीम साहब, साहबजादा इरफान मुस्तफा सहराई साहब, या जितने भी हमारे दोस्त इसमें मामन हैं, अल्लाह उन सब के ऊपर अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए। खास तौर पर अल्लाह मुझे भी सेहत अता फरमाए। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میں راج ڈیل میں راجہ شاہبان صاحب کی تمام فیملی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی، اور جتنے بھی میرے دوست میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا جو لوگ میرے معالج ہیں، اللہ ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واولادنا واساتذتنا ومشايخنا من النار يا ذا الجود والكرم، امين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی لطف محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ جی، نواز ادا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں جی آمین جی، اللہ تعالیٰ سے دے جی۔ ناظرین، اس روح پرور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔